صفحہ 138 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ مباحثے اور مناظرے کا بیان چل رہا تھا کہ توحید اور شرک کے باہمی اختلاف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل پیش کیے اور شرک کا ابطال کیا، رد کیا دلائل کے ذریعے سے، اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ ان سے تو بظاہر کسی نہ کسی درجے میں روشنی ملتی ہے، یہ چمکتے بھی ہیں، پتھروں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا محض بے جان اور ایسا ہونا کہ نہ ان سے کوئی نفع متعلق ہو نہ کسی نقصان کی امید ہو، یہ تو ایسی بدیہی اور کھلی ہوئی چیز ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے باضابطہ کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں۔ جو بتوں کی پرستش اور پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ عقل کے خلاف۔ البتہ بظاہر اسباب کے درجے میں یہ چیزیں جو ہیں نا، جیسے چاند، سورج، ستارے، تو ان سے کچھ نہ کچھ نفع تو انسانوں کو، مخلوق کو پہنچتا ہے، اگرچہ وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ چاند کو ستاروں کو پوجتے ہو تو چاند بدرجہ اولا اس کا حقدار ہے کہ اس کو پوجا جائے، اور اگر اس کو پوجتے ہو تو پھر سورج کو زیادہ حق حاصل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ یہ چمکتے ہیں تو سورج تو سب سے زیادہ چمکتا ہے، لیکن جیسے سورج ڈوبتا ہے ایسے ہی چاند بھی ڈوبتا ہے، جیسے چاند ڈوبتا ہے ایسے ہی ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو جو ڈوب جائیں، اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکیں، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ اس پر ان کی قوم نے ان کے ساتھ مباحثہ کیا، بحث و مباحثہ، اور یہ بحث و مباحثہ دو طرح کا تھا۔ ایک یہ تھا کہ جب وہ عاجز آ گئے اور ان دلیلوں کا جواب نہیں دے سکے تو پھر کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، تو جس حالت میں ہم نے ان کو دیکھا ہے ہمیں وہی حالت پسند ہے، اسی پر رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کہنے لگے حضرت ابراہیم کو لوگ کہ آپ ہمارے بتوں کی اور ان ستاروں کی جو مخالفت کرتے ہیں نا، تو یہ قسم کی بے ادبی اور گستاخی، اور ہمارے معبودوں کی گستاخی کرتے ہو تو یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور بدلہ لیں گے اپنی بے ادبی اور گستاخی کا۔ تقریباً اس سے ملتا جلتا عقیدہ آج کل عام مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گیا ہے، اس پر آگے میں انشاءاللہ ذہن میں رہی تو بات کروں گا۔ ابھی فی الحال یہ جو دو باتیں تھیں نا، ان کا جواب آ رہا ہے۔ ایک بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے
کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی بھی اور پتھروں کی بھی۔ تو اس پر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تم اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو کہ تم نے باپ دادا کو، اپنی بستی، کنبے، قبیلے اور خاندان اور گھرانے کے بڑوں کو دیکھا ہے، اور میں نے اس لیے ان بتوں کو، ستاروں کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے کہ میرا رب اور میرا معبود وہ ہے الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے۔ تو جو زمین و آسمان بنائے اس کی طاقت زیادہ ہے کہ جو خود بنے ان کی طاقت زیادہ؟ تو میرے پاس تو اس سے بھی بڑی دلیل ہے۔ تمہاری دلیل جو ہے کہ باپ ایسا کرتا تھا، یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اور میری دلیل یہ ہے کہ جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے وہ بالکل بے جان اور بے اثر چیزیں ہیں، ان کے اندر تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی توحید کی میں دعوت دیتا ہوں، وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ تم بھی مانتے ہو فطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا اس نے کیا۔ لہٰذا انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے، ظاہری عبادت کا بھی، یعنی دعا بھی اسی سے کرتا ہوں، سجدہ بھی اسی کو کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی اسی کے نام پہ نکالتا ہوں، مدد بھی اسی سے مانگتا ہوں، مشکل کشا اور حاجت روا بھی اسی کو مانتا ہوں، نافع اور ضار، نقصان اور نفع کا مالک اور مختار بھی اسی کو سمجھتا ہوں۔ تو ظاہری اعمال بھی اور باطنی اپنے دل کا رخ بھی اسی کی طرف کیا کہ اس کے علاوہ کسی سے نہ میں ڈرتا ہوں، نہ کسی کا لحاظ کرتا ہوں، نہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا ایسا ادب کرتا ہوں جو عبادت کے درجے کا ہو۔ لہٰذا میں اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی اپنا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں قبلے کی طرف میں نے کیا کیا؟ منہ سے مراد ہوتا ہے رخ کرنا۔ حنیفہ، اگر حنیفہ کا ترجمہ ہو وجہتو کے ساتھ جوڑ کر تو ترجمہ ہوگا میں نے یکسو ہو کر، یعنی ہر چیز سے کٹ کے اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اور مترجمین نے حنیفہ کو جوڑا ہے فطرہ کے ساتھ۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، جس کا ترجمہ یکسو کیا انہوں نے۔ لیکن میرے خیال میں اگر حنیفہ کو جوڑ دیا جائے وجہتو کے ساتھ تو زیادہ بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا انی وجہت وجہی حنیفا للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے۔ وما انا من المشرکین، لہٰذا میں مشرکوں میں سے ایک عجیب بات دیکھنے کی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت ابراہیم لہٰذا میں مشرک نہیں ہوں، تم بھی شرک مت کرو۔ یہ نہیں کہا تم شرک مت کرو، حالانکہ دعوت ہی دینی تھی نا۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے تم شرک نہ کرو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں تمہارے مقابلے میں، اور میں مشرک۔ کیا مطلب؟ کہ تم کو بھی میرے ہی طریقے پہ چلنا چاہیے، لیکن میں تمہیں کھل کے نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ذہن تیار نہیں، مخالفت پر اتر آؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا داعی کو دعوت دیتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں یہ برحق تو ہے، لیکن انداز ایسا اختیار نہ کروں کہ سامنے والا ضد پر آ جائے۔ اگر وہ ضد پر آ گیا تو وہ حق کو سمجھنے کے بعد بھی بات ماننے کو تیار۔ لہٰذا دوسروں کو برا برا کہنے کے بجائے اپنا موقف صاف رکھو، میرا موقف اور میرے موقف کی دلیل یہ ہے، اور آپ چاہتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ میں بات کروں کہ آپ کا موقف کس کس بنیاد پر غلط ہے۔ جب اس کو بات کرنی ہوگی وہ کرے گا، ورنہ دیکھے گا یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اس پر سوچے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا کہ اپنا موقف بیان کرو اور دلائل کے ساتھ بیان کرو، اس میں نہ ڈرو۔ جب دیکھا کہ نہ جی یہ بات جو ہے یہ اثر انداز نہیں ہوئی، اور باپ دادا کی عبادت کا طریقہ جو ہے یہ دلیل پیش کرنا صحیح ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ہم اگر باپ دادا کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، ستاروں کی، تو ابراہیم تو دلائل کی بنیاد پر اللہ کی توحید کا قائل ہے، لہذا اس کا تو کوئی جواب ہے نہیں۔ تو اب دوسرا جھگڑا شروع کیا، کہنے لگے اچھا
آپ ہمارے خداؤں کو اور معبودوں کو برا کہتے ہیں، دیکھنا کیا کریں گے. جیسے کہتے ہیں ٹاس نہیں رہی، ٹاس آج بھی کہتے ہیں آستان فرس کو کچھ کیا تو ٹاس نہیں رہی تھی. وہی کہا دیکھنا کیا ہوگا، چھوڑیں گے نہیں، یہ بدلہ لیں گے. ہمارے معبودوں کی برائی کرتے. تو اس پر سے ابراہیم نے جواب دیا دوسرا، فرمایا وحاجہ قوم، اور حجت کرنے لگی ان کی قوم ان سے. یہ نبیوں کے ساتھ حجت ہمیشہ ہوتی رہی ہے. تیسرے پارے میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حجت کی تھی کس نے؟ نمرود نے. اور یہ جو حجتیں ہوتی ہیں نا بالکل لچر قسم کی ہوتی ہیں نا، بے بنیاد ہوتی ہیں. دیکھو آپ تیسرا پارہ تبارک الذی، اس کا دوسرا صفحہ نمبر ہے 44 44. تیسرا پارہ تلک الرسول، اس کا دوسرا صفحہ. ایسے ترتیب میں صفحہ نمبر دیکھو گے تو اوپر 4 لکھا ہے 44. چوتھی آیت ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا پتہ نہیں آپ کو اس آدمی کے بارے میں جس نے ابراہیم سے رب کے بارے میں حجت کی. یہ نمرود تھا. حجت کا مطلب ہے بحث و مباحثہ بلا بنیاد. ان آتاہ اللہ الملک، حجت کیا تھی؟ ایک حجت یہ تھی کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو حکومت ہے، میں بادشاہ ہوں، لہٰذا میں کیا ہوں؟ صحیح. تو ابراہیم نے کہا یہ تو کوئی بنیاد نہیں. مال والا آدمی صحیح اور غریب صحیح نہ ہو، یہ تو کوئی بنیاد، یہ تو پاگل پنا ہے. یہ کیا جواب ہوا؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں توحید کی. تو ابراہیم نے دیکھا کہ نہیں مانے گا ایسا، تو کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، تو مالدار ہے نا اور میں غریب ہوں، تیرے پاس اقتدار ہے اور میرے پاس اقتدار نہیں، تو آؤ اور ایک بات کرتے ہیں. حکم بادشاہ کا چلتا ہے کہ عام پبلک کا چلتا ہے؟ تو ٹھیک ہے. تو ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو اگر بادشاہ ہے تیرا حکم چلے گا تو چلا، زندہ کر کسی کو اور کسی مردہ کو زندگی دے اور زندہ کو کیا دے؟ موت. تو اس پر آپ کو واقعہ یاد ہے اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بے گناہ چل رہا تھا، اس کو بلایا، کہا سپاہیوں کو اس کو قتل کر دو. کہا دیکھو میں زندگی میں موت بھی دیتا. اور ایک آدمی کو سولی کی پھانسی کی سزا لگ گئی تھی، اس کو پھانسی لگنے والی تھی، کہا اس کو چھوڑ دو. کہا دیکھو حضرت ابراہیم کو کہا دیکھا میں زندگی بھی دوں. حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. یہ سارا واقعہ دیکھا نا، اس پر کچھ نہیں، فوراً سمجھ گئے کہ پاگل ہے. اس کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا، اس کو یہ سمجھانا کہ زندگی اور موت دینا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھا. کہنے لگے ٹھیک ہے اچھا اور ایک کام بھی کرو. کیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اچھا میرا رب جو ہے نا روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، آج تو مغرب سے نکال کے دیکھا. فبہت الذی کفر، تو کافر لاجواب ہو گیا. اس کا کیا جواب دیتا؟ سورج کیسے نکالتا؟ اسی طرح حجت کی ان لوگوں نے بھی کیا کہا؟ قال تحاجونی فی اللہ. کہا کیا تھا؟ یہی کہا تھا چھوڑیں گے نہیں، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تحاجونی فی اللہ، کیا اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے حجتیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا، ساری بندگی اسی کا حق ہے. اور تم کہتے ہو نہیں جی بتوں کی بھی اور ستاروں کی بھی کیا کرنی ہے؟ پرستش اور عبادت اللہ کے بارے میں. اور تم وہ سارے کے سارے غلط نظریے پر. وقد ہدان، اور میں صحیح طریقے پر، میرے پاس دلائل موجود ہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں. ولا خاف ما تشرکون به، تو جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نا، میں اسے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. یہ جو تم کہتے ہو نا ستارے ایسا کر دیں گے اور یہ بت ایسا کر دیں گے، تو لا خاف، میں ڈرتا مرتا کس سے نہیں ڈرتا؟ ما تشرکون به، جس کو تم اللہ کا کیا ٹھہراتے ہو؟ شریک. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر کچھ ہو بھی گیا نا مجھے تو تم تو یہ سمجھو کہ کس نے کیا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا. تم کہتے ہو بتوں نے کیا، میں کہتا ہوں اگر کچھ تکلیف پہنچی بھی تو کون پہنچائے گا؟ تو اللہ پہنچائے گا. اس میں کیا، میرا رب پہنچائے گا. یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بے جان ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر. اب وہی جانتا ہے مجھے تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی، لیکن میں ایک رب کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کسی کو مانوں گا. اب اگر مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی کون پہنچائے گا؟ افلا تذکرون، تم سنتے بھی ہو، تم دیکھتے بھی ہو، عقل بھی رکھتے ہو. لا تذکرون، پھر بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتی بات.
آدمی اندھا ہو تو کہیں گے معذور ہے، نظر نہیں آتا، بہرا ہو تو کہیں گے معذور ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، پاگل ہو تو کہیں گے معذور ہے، اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں۔ تو تم کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، عقل ہے، تمہیں آنکھ بھی دی ہے، دیکھتے بھی ہو، کان ہے، سنتے بھی ہو، اور اس کے باوجود تم میری یہ باتیں سن کے سمجھتے نہیں ہو، تو پاگلوں والی حرکت کیوں کرتے ہو، اندھے بہروں والی؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، کیا ہے وہ بات؟ یہ ہے کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم بھی نہیں ڈرتے اس سے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا مطلب؟ تم غلط بھی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب بھی، پھر بھی تم اپنی بد حرکت سے ڈرتے نہیں ہو، تو میں کیوں ڈروں؟ تمہارے پاس نہ کوئی دلیل، نہ کوئی نظریہ، جن سے تم ڈرا رہے ہو مجھے، ان بیچاروں میں خود جان نہیں ہے، بت گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، تو مجھے ڈراتے ہو بے جان سے، اور خود نہیں ڈرتے ہو اللہ سے بھی، تو پاگل پنا ہوا نا۔ ما لم ينزل به علیکم سلطان، اللہ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ان کی کہ یہ بھی کچھ ہے۔ یہاں آستان فرس کاٹنا ہوتا ہے نا، آستان میں ہوتے ہیں فرس، کہتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ فلاں بابے کے نام پر، بابا داؤد خاکی کے نام پر ہیں، پیران پیر کے نام پر ہیں، مخدوم صاحب کے نام پر ہیں، تصرف دار ہے وہ یہ کرے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ بیچارے کو شریعت کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ، وہ کہتا ہے من کس کھوسو، من کس کو کھوسنا چاہیے؟ فرسوں، خود نہیں ڈرتا اللہ سے۔ نمازی آدمی، موحد آدمی ان کو کاٹنے لگے نا تو ان کو کہتا ہے او ٹاس نکل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ مشرکوں کا حال، خود تو اللہ سے نہیں ڈرتے، شرک بھی کرتے ہیں، دجیاں بھی وہاں باندھتے ہیں، اور وہاں جا جا کے منتیں بھی مانتے ہیں، اور آستانوں پر اور ان کی جالیوں کے اوپر اور کھڑکی دروازوں کے کنڈوں کے اوپر جا کر دھاگے باندھتے ہیں، اپنی منتیں اور نیازیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں جا کر بڑی امیدوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ اور جو آدمی کہتا ہے کہ یہ بے جان ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، اس مردے سے کچھ نہیں ہوتا، بیچارہ اللہ والا سو گیا قبر میں، اپنی زندگی نہیں بچا سکا، تمہیں کیسے بچائے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ آستانے سے۔ آستانے میں کیا لگا ہے؟ سیمنٹ، اینٹیں، ہے نا، لکڑی، لوہا، اس سے ڈراتے۔ اب اللہ فرماتے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم ہی فیصلہ کرو انسانوں، امن کس کو ملنا چاہیے، ڈرنا کس کو چاہیے؟ ابراہیم کو ڈرنا چاہیے اپنے عقیدے پر کہ ابراہیم کو امن و اطمینان ملنا چاہیے؟ بتاؤ۔ اور یہ جو مشرک ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اپنی بری حرکتوں سے کہ ان کو امن ملنا چاہیے؟ تم فیصلہ کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو کچھ سوجھ بوجھ ہے نا تو تم ہی فیصلہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے الذین آمنوا، یاد رکھو جو بھی ایمان والے ہیں، امن تو کن کو ملے گا؟ ایمان والوں۔ یہاں امن سے مراد کون سا امن ہے؟ آخرت کا، دنیا کا نہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اہل ایمان کو، موحدین کو، اولیاء کو، علماء کو، صلحاء کو، انبیاء کو اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی کو ڈرایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے دین کے بارے میں اتنا ستایا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنا ڈرایا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہاں دنیا میں اولیاء اللہ پر جیسے انبیاء پر حالات آئے، اولیاء اللہ پر، اہل حق پر حالات آتے ہیں تو ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں۔ لہٰذا ڈرنا کوئی ولایت اور نبوت کے خلاف بات نہیں ہے، اور ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، یہ بھی ان کی ولایت اور خلاف نبوت کے خلاف کوئی بات نہیں۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا الذین آمنوا، امن جو ملے گا، امن سے مراد ہے آخرت کا، آخرت میں امن ملنا، وہ کن کو ملے گا؟ الذین آمنوا، کن کو؟ لہٰذا تمام کافر اس سے نکل گئے، لیکن وہ لوگ اس میں ابھی بھی داخل تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں مگر ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، وہ پھر بھی داخل تھے۔ آگے ان کا اعلان کیا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملائیں نہیں، ظلم کی ملاوٹ۔ ظلم کا کیا مطلب ہے یہاں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ہی اپنے ایک جگہ بیان کی ہوئی بات کو دوسری جگہ واضح کرتا ہے۔ اب دیکھو آپ
پارہ 21۔ صفحہ نمبر 413، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان صفحہ نمبر 413۔ دائیں بال والوں کو نکال کے دیں۔ دیکھا؟ اس صفحے کی آیت نمبر 5 میں دیکھو، ان الشرک لظلم عظیم، ملا؟ ان الشرک، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وهو یعظہ، نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بچے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بھاری ظلم ہے۔ لہذا یہاں شرک کو کیا کہا؟ ظلم۔ اور یہاں بھی آیا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کرنے کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ۔ اب آپ پہلے یہ سمجھو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق چھیننے کو، کسی کا فلاں آدمی پر ظلم ہو گیا نا، اس کا حق چھین لیا، اس کی بے عزتی کی گئی، یہ بھی حق ہے، اس کا مال لوٹا گیا، یہ بھی حق ہے، اس کو مارا گیا، یہ بھی اس کا ایک حق تھا کہ امن ملے، یہ بھی اس پر زیادتی ہوئی۔ تو اللہ کا بھی ایک حق ہے ہم پر، حدیث میں آیا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرے۔ اب جو آدمی شرک کر رہا ہے یہ اللہ کا حق مار رہا ہے کہ نہیں؟ تو ظلم کے درجات ہیں، ظلم کے درجات ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کا حق مارنا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ شرک نہ کرنا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا کوئی شریک۔ اب جو شرک کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ پر ظلم۔ اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا شرک کو ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کا حق مارنا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں ظلم سے مراد ہے شرک۔ ترجمہ ہو گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہی کو ایمان امن ملے گا جو ایمان والے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچیں، شرک کی ملاوٹ۔ کافر تو گئے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، لیکن جو ایمان والا ہو کر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کرے گا اس کو امن، آخرت کا امن، آخرت کا امن نہ ملنے کا مطلب ہے جنت نہیں ملے گی۔ آخرت کا امن کہاں؟ جنت میں، جہنم میں جنت نہیں ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ پائے، پریشان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پھنس گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آج تو وہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، امن ان کو ملے گا جو ایمان والے ظلم نہ کرے۔ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون کہے گا ظلم نہیں کیا؟ بیوی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہوگی، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی ہمسائے کے ساتھ، کبھی راستے چلتے کسی کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہوگی۔ تو اللہ تو فرماتا ہے امن تب ملے گا جب ظلم نہ ہو۔ تو ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے میں نے کسی پر ظلم نہیں کی؟ پریشانی کی بات تھی نا۔ تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے ظلم عظیم، شرک۔ تب جا کر صحابہ کو اطمینان ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان والے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ذرا سا بھی ظلم نہ ملائیں اپنے ایمان کے ساتھ، اولئک لہم الامن، امن صرف انہی کو ملے گا۔ اگر آپ کو عربی آتی تو پتہ چلتا، اولئک لہم الامن کا مطلب ہے صرف انہی کو امن ملے گا۔ اس سے پتہ چلا جن نے شرک کیا ہوگا ان کو بالکل امن نہیں ملے گا۔ وہم مہتدون، اور ہدایت کی پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو، اور کوئی ایمان والا شرک کرتا ہو تو پھر اس کی نماز، روزے، پگڑی، تسبیح، چہرے کے اوپر سجدے کا داغ، اور اس کے حج اور اس کے عمرے اور خیرات اور اس کی تقریریں اور اس کے بیان، اس کی مسجدیں، اس کے ادارے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مہتد یعنی ہدایت والا
ہدایت کے لیے بنیادی شرط ہے، قرآن کہتا ہے کہ ظلم نہ ہو، یعنی شرک نہ ہو۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا۔ ہم نے سمجھا ہے شرک کہتے ہیں بتوں کو پوجنا، اور قرآن کی اس آیت میں آیا ہے لفظ ظلم دو زیر کے ساتھ۔ اب دیکھو بظلم۔ اب یہاں ایک آپ ضابطہ سمجھو، ایک قاعدہ سمجھو۔ عربی زبان میں جب کسی لفظ کے شروع میں ال آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ اس پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے۔ دو زبر دو زیر دو پیش، اور جس پہ ال نہ آئے اس پر دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتے۔ سمجھ آ گئی نا؟ دیکھو آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی مثال اس وقت ہے، یہ قرآن میں سب وقت پہ یاد آنا یہ اللہ کا احسان ہے۔ سوچ رہا تھا آپ کو کیا مثال دو، تو آئی ذہن میں، اللہ نے ڈالی۔ صفحہ نمبر 538، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس کا آخری رکو 538۔ سورہ واقعہ کا آخری رکوع۔ نکلا؟ پہلی سطر میں ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ کیا ہے؟ کتاب میں دیکھو با کے نیچے کتنے زیر ہیں؟ دو، لیکن اس پہ ال تو نہیں ہے نا، الکتابی تو نہیں ہے۔ اور الف لام میم ذالک الکتاب، وہاں چونکہ ال آیا ہے اس لیے دو پیش نہیں آئیں گے، ایک ہی آئے گا، ورنہ ہونے چاہیے تو ذالک کتاب اگر ال نہ آتا۔ اب آپ یوں سمجھو کہ جب کسی لفظ پر ال آئے گا تو دو زبر دو زیر دو پیش، اور دو زیر دو پیش دو زبر آ رہے ہوں گے تو وہاں ال نہیں آئے گا۔ مثلا ہم کہیں گے مسجدن، کیا کہیں گے؟ یا مسجدن یا مسجدن، دو زبر دو زیر دو پیش۔ لیکن اگر ال لگا دیا تو ہم کہیں گے المسجد المسجدہ المسجدی، ال آئے گا تو دو زبر دو زیر پیش۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ال آتا ہے نا، ال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص چیز، اس کا مطلب ہے۔ اور جب ال نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عام چیز۔ کیسے سمجھو گے؟ اب آپ ایسے سمجھو کہ جب ہم کہیں نا عربی زبان میں مسجدن، تو مسجد کا مطلب ہے کوئی بھی مسجد، اور اگر ہم نے کہا المسجد تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص مسجد۔ وہ جو ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں ال آیا ہے نا، تو الکتاب کا مطلب ہے خاص کتاب۔ خاص کتاب سے کون سی؟ یہ مراد ہے، باقی کتابیں نہیں۔ ال جب آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ خاص، اور جب ال نہیں ہوگا تو عام۔ تو کتاب ان کا مطلب ہے کوئی بھی۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو الظلم کا مطلب ہو گیا خاص قسم کا، اور ظلم کا مطلب ہو گیا کوئی سا بھی ظلم۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر یہاں آیا ہوتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، با کے بعد الف لام ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا نہ کریں وہ مومن جو ہیں وہ جائیں گے امن کی جگہ، اور اگر کوئی ایمان والا بتوں کی پوجا کر لے تو کہاں جائے گا؟ جہنم۔ اس وقت مراد کیا ہوتا؟ بتوں کو پوجنا یا خاص قسم جیسے ستاروں کو پوجنا۔ لیکن یہاں ال نہیں آیا ہے نا، دو زیر آیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی سا بھی ظلم، یعنی کوئی سا بھی شرک، چاہے وہ آستان پرستی ہو، چاہے وہ نظر نیاز چڑھانے ہو، چاہے وہ چڑھاوے ہو، چاہے غیر اللہ سے مدد ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے مولوی ہو، وہ بتوں والا شرک ہو یا مسلمانوں والا شرک، جو بھی شرک ہوگا اگر وہ ایمان کے ساتھ مل گیا تو ایمان باقی نہیں رہے گا، شرک ہی رہے گا، اور یہ آدمی امن کبھی نہیں پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے پتہ چلا کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس میں جو قرآن میں آیا ہے کہ بالکل بھی شرک نہ کریں، ہے نا، تو اس میں شرک کی تمام قسمیں آ گئیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ کافر جو شرک کرتے ہیں وہ تو جائیں گے جہنم میں، اور مسلمان جو آستانوں پر سجدہ کر لیتا ہے، دجیاں باندھتا ہے، یہ جنت میں چلا جائے گا، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے ظلم میں دو زیر کے ساتھ کہ شرک کی کوئی بھی قسم ہوگی
وہ اگر ایمان کے ساتھ مل گئی تو امن نہیں ملے گا، اور یہ آدمی کبھی ہدایت والا۔ ایک بات سمجھائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے میرے ذہن میں اور ایک ڈالی، وہ بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ گھبرائے تھے کہ نہیں؟ لیکن جب حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، تو صحابہ مطمئن ہو گئے کہ نہیں؟ ہو گئے نا؟ تو جب مجھے اتنی عربی آتی ہے جو میں نے آپ کو بھی گرامر کا قاعدہ سمجھا، تو کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ ان کو بھی سمجھ میں آتا تھا۔ تو اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی چھوٹا سا شرک کرتا ہوتا تو وہ ڈرتے کہ یا رسول اللہ بتوں کو تو ہم نے پوجنا چھوڑ دیا، لیکن یہ والا تو ابھی بھی ہم، لیکن اس آیت کو سمجھتے صحابہ فوراً مطمئن ہو گئے، ان کو پتہ تھا شرک کی کوئی بھی قسم ہمارے ہاں، لہٰذا اس وقت کے تمام مشرکانہ عقائد رکھنے والے اور آستان پرست سارے صحابہ کی ترتیب کے خلاف ہیں، تو صحابہ کے طریقے پر، اس لیے ان کو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔